بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب التہجد، باب صلاۃ النوافل جماعتاً، کہ نفل نماز با جماعت پڑھنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ ذکرہ انس و عائشۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو حضرت انس اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا۔ اب وہ روایات آگے آ جائیں گی انشاءاللہ اسی باب کے اندر۔ تو حدیث پاک دیکھیں، حضرت محمود بن ربیع الانصاری کا بیان ہے کہ ان کو یاد ہیں اللہ کے رسول، اور آپ کو وہ کلی، وہ جھگی بھی یاد ہے، وہ کلی بھی یاد ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنویں سے پانی لے کر ان کے چہرے پر کی تھی۔ جو وضو کے اندر کلی ہوتی ہے، وہ کلی بھی یاد ہے کرنا ان کو اپنے چہرے پر۔ اور یہ کنواں جو تھا ان کے گھر میں تھا۔ اور محمود نے کہا کہ میں نے حضرت اتبان بن مالک الانصاری سے سنا، اور وہ اتبان جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا، اور میرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان ایک نالہ حائر تھا۔ جب بارش ہوتی تو اس نالے سے پانی پار ہو کر ان کی مسجد کی طرف جانا دشوار ہو جاتا۔ یعنی جب بارش ہوتی تو وہ نالا جو ہے چڑھ جاتا، اور اس نالے کو پار کر کے مسجد کی طرف جانا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں اپنی بینائی کو کمزور محسوس کرتا ہوں، اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ نالا جو میرے اور میری قوم کے درمیان ہے بہنے لگتا ہے، تو اس سے پار ہونا مجھ پر دشوار ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور میرے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھ دیں، میں اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سأفعل، میں عن قریب ایسا کروں گا۔ پھر صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب دن چڑھ گیا تھا، میرے گھر اس وقت تشریف لائے حضور ابو بکر صدیق کے ساتھ صبح کے وقت جب دن چڑھ گیا تھا، دن چڑھے تشریف لائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو میں نے آپ کو اجازت دی۔ آپ بیٹھے بھی نہیں، یہاں تک کہ فرمانے لگے تو اپنے گھر میں کس جگہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں؟ تو میں نے ایک جگہ بتلا دی، اشارہ کر دیا اس جگہ کی طرف جو مجھے پسند تھی نماز پڑھنے کے لیے، کہ آپ وہاں نماز پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام پذیر ہوئے، کھڑے ہوئے، فکبر، اور تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، اور ہم لوگوں نے آپ کے پیچھے صف بندی کر لی۔ پھر آگے یہ طویل حدیث ہے۔
اب اس حدیث کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا چیز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نفل جماعت جو ہے نوافل کی یہ جائز ہے، جواز کی طرف بیان جواز بتانا چاہتے ہیں، اور جمہور ائمہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ یہ جو حضور نے نماز ادا فرمائی نفل کی جماعت کے ساتھ یہ بیان جواز کے لیے تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس اور حضرت عثمان کے گھر میں نفل نماز با جماعت پڑھی ہے، لیکن اس کے اندر تداعی نہیں تھی، یعنی دعوت نہیں تھی، اعلان وغیرہ نہیں تھا۔ تو جو ائمہ جواز کے قائل ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بیان جواز کے لیے نوافل کی نماز ادا کرنا درست ہے، جائز ہے، اور جو کراہت کے قائل ہیں یا نوافل کی جماعت کو مکروہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ اس وقت مکروہ ہے کہ جب تداعی کے ساتھ ہو، یعنی دعوت ہو، باقاعدہ اعلانات ہوں، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ابھارا جائے جماعت پر، تو مکروہ ہے۔ اور اگر ایک دو آدمی سلسلے میں شریک ہو جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ پتہ چلی، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر عذر ہو تو جماعت چھوڑنا یہ جائز ہے، لیکن عذر وہ عذر ہو، پھر عذر شرعی ہو۔ اس کے بعد دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جب کسی کے گھر جائیں تو اہل خانہ سے پہلے اجازت لیں، اہل خانہ اجازت دیں تو گھر کے اندر جائیں، ورنہ واپس پلٹ جائیں۔ چوتھی چیز جو اس روایت سے پتہ چلی کہ بزرگان دین کی قیام کی جو جگہ ہے یا انہوں نے جس جگہ پر عبادت کی ہو، نماز پڑھی ہو، وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو صحابی رسول جو تھے اتبان بن مالک، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ تشریف لائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور انہوں نے اسی مقام کو اپنی عبادت گاہ بنا لیا گھر میں۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی اہل محبت آپ کو دعوت دے گھر آنے کی تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔ تو یہ فوائد و نکات جو ہیں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے۔ یہ جو روایت ہے اس پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، وہاں پر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مذکورہ سے 55 فوائد، 55 مسائل جو ہیں وہ استنباط فرمائے۔ آگے دیکھیں، اگلا باب ہے باب التطوع فی البیت، کہ گھر میں نفل نماز پڑھنے کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ نماز اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو اور ان کو قبریں نہ بناؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کو کتاب الصلاۃ کے اندر، کتاب التہجد کے اندر لے کر آئے ہیں، اور
مقصود یہ ہے لانے کا کہ اس حدیث میں جو نماز ہے گھر میں پڑھنے کا حکم وہ نماز نفلی ہے، اور مختصر مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھروں کو قبرستان بنانے سے منع کر رہے ہیں کہ میت و مردہ کی طرح نہ جاؤ کہ گھر تمہارا تمہارے لیے مثل قبر کے ہو جائے، بلکہ تم اپنے گھروں میں کچھ نمازیں یعنی نفل وغیرہ پڑھ لیا کرو کہ اس گھر میں نماز کی برکت آ جاتی ہے۔ اور اسی حدیث کے تحت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے نعمت الباری کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نفلی نماز گھر میں پڑھنے کی ترغیب دینے کا ایک مقصد یہ ہے کہ گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں چھوٹے، وہ دیکھیں گے تو ان کو بھی نماز کا ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ اگلا باب ہے باب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ تو اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کی دونوں مسجدوں میں یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوا کہ اس میں تو جو احادیث آئی ہیں ان میں تو 3 مسجدوں کا ذکر ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد مکہ اور مسجد مدینہ کا ہی باب کیوں قائم کیا، تیسری مسجد کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ بیت المقدس کے لیے یا مسجد اقصی کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سے عنوان قائم کیا ہے، الگ سے باب قائم فرمایا ہے۔ اسی طرح اس روایت میں جو ہے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 مساجد کے سوا دنیا کی تمام مساجد فضیلت کے اعتبار سے برابر ہیں، لہذا حصول ثواب اور فضیلت کے لیے ان 3 مساجد کے سوا کسی اور مسجد کی طرف نماز پڑھنے کی غرض سے شد رحال یعنی رخت سفر باندھنا بے فائدہ ہے۔ اب یہ جو مستثنیٰ ہے اس میں ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں مستثنیٰ واضح طور پر موجود ہے، مستثنیٰ منہ بھی اور مستثنیٰ بھی۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پر روایت کے الفاظ آتے ہیں لا تشد الرحال الی مسجد الا الی 3 مساجد، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر مساجد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس روایت کو لے کر بزرگان دین کے مزارات کی طرف سفر کو روکنا یا منع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہاں پر حاشیے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ لا تشد الرحال الی مسجد الا الی 3 مساجد، تو پھر تجارت کے لیے
تحصیل علم کے لیے یا اس کے علاوہ سفر کرنا جو ہے وہ اس کے لیے رخت سفر باندھنا منع نہیں ہے۔ تو کیونکہ صحابہ کرام نے بھی سفر کیے ہیں، تابعین نے بھی کیے ہیں، تو مطلقاً سفر یا رخت سفر باندھنا منع نہیں ہے، بلکہ خاص کسی مسجد کی فضیلت میں سفر کے لیے جانا ان مساجد کے علاوہ یہ درست نہیں ہے۔ آگے ہے باب مسجد قباء یا قباء بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد مسجد قباء کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ نسائی شریف کی ایک روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جب کوئی مسجد قباء میں آئے اور وہاں نماز پڑھے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنا بیت المقدس میں 2 بار جانے سے مجھ کو زیادہ محبوب ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 3 مساجد کے علاوہ رخت سفر باندھنے سے منع فرمایا ہے، کجاوے باندھنے سے منع فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ یہاں اس سے جو اگلی حدیث ہے، اگلا جو باب ہے، یہ باب من اتا مسجد قباء کل سبت، حضرت ہر ہفتہ مسجد قباء میں آنے کا بیان۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتہ کے دن پیدل اور سوار ہو کر مسجد قباء آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو چونکہ مسجد ثلاثہ کی طرف رخت سفر باندھنا اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، تو جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخت سفر باندھا ہے یا صحابہ کرام نے جن مساجد کی فضیلت بیان فرمائی ہے ان مساجد کو استثناء حاصل رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ابواب لا کر ان مساجد کا استثناء بیان کرنا چاہتے ہیں۔ باب اتیانی مسجد قباء راکبا و ماشیا، مسجد قباء میں آنا اس حال میں کہ سوار ہو یا پیدل چلتا ہوا ہے۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہفتہ کے دن مسجد کی طرف جاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام متعین کر کے، تو اس میں ایک چیز تو یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ مسجد قباء جو ہے اس کا استثناء ہے، اور دوسری چیز یہ حاصل ہوئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہیں جانے کے لیے کوئی دن متعین کرے تو بدعت نہیں، ہاں اگر اس تعین میں کوئی خصوصیت یا ثواب سمجھے تو پھر یہ بدعت اور ناجائز ہو جائے گا۔ تو اب اگر کوئی ہفتے کے دن اپنی سہولت کے پیش نظر سفر کرتا ہے یا دن متعین کرتا ہے تعین انتظامی سمجھ کر تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو فضیلت سمجھ کر جاتا ہے کہ ہفتے کے دن جانے کی کوئی خصوصی فضیلت ہے، اب چونکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہ سنت ہے حضور کی، تو سنت پر عمل کی نیت سے جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں کوئی خاص فضیلت اپنی طرف سے ذہن میں رکھ کے جاتا ہے تو یہ پھر بدعت ہو جائے گی۔ مسجد قباء میں پیدل اور سوار ہو کر آنے کی فضیلت کا بیان، یہ بھی حضرت ابن عمر کا عمل ہے۔
وہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے، پیدل بھی اور سوار بھی، یعنی کہ مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے تشریف لاتے تھے۔ اور عبداللہ بن نمیر نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا، وہ نافع سے جو حضرت ابن عمر کے غلام ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت پڑھتے۔ تو اب اگلا باب دیکھیں، بابو فضلی ما بین القبری والمنبری، قبر شریف اور منبر کی درمیانی جگہ کی فضیلت کا بیان۔ تو حضرت عبداللہ بن زید المازنی یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری، جو درمیان ہے میرے گھر اور میرے منبر کے، روضۃ من ریاض الجنہ، تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور اگلی حدیث کے اندر یہ الفاظ کا اضافہ ہے کہ وَمِنبَرِي عَلَى حَوْدِي، اور میرا جو منبر ہے یہ میرے حوض پر ہوگا۔ اب یہاں پر یہ باب قائم کرنے کا، یہ ترجمۃ الباب قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کی اور آپ کے گھر کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو روضۃ من ریاض الجنہ کا مطلب یہ خبر ہے، روضۃ من ریاض الجنہ یہ خبر ہے کس کی؟ ما بین مبتدا کی۔ اس کے مفہوم میں پھر مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی یہ ٹکڑا جو جنت سے لایا گیا ہے، جیسے حجر اسود، جیسے حجر اسود جنت سے لایا گیا ہے پتھر، اسی طرح زمین کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا حصہ ہے، جنت سے لایا گیا ہے۔ دوسرے مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس حصے میں عمل صالح کرنا مؤدی الی الجنہ ہے، یعنی جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور تیسرا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے روضۃ من ریاض الجنہ کا، کہ اس حصے کو قیامت میں جنت کا حصہ، جنت کا جز بنا دیا جائے گا۔ اور منبری علی حوضی، اس کا مطلب یا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس منبر کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر پر پہنچا دے گا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجلاس فرمائیں گے اور اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ یہاں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ حوض کوثر کی سیرابی نصیب فرمائے گا۔ تو یہ 2 مفہوم یہاں پر بیان کیے گئے شارحین کی طرف سے۔ آگے ہے باب مسجدی بیت المقدسی، بیت المقدس مسجد کی فضیلت کے باب بیان میں باب۔ تو یہ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ 4 باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرماتے ہیں۔ یحدث باربع عن النبی، وہ 4 باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں یا بطور حدیث بیان کرتے ہیں۔ فاعجبنی وانقذنی وانقذنی، فاعجبنی وانقذنی، وہ باتیں مجھے پسند آئیں اور اچھی لگیں۔ وہ کیا جی؟ ایک تو یہ کہ عورت 2 دن کا سفر نہ کرے
مگر اس کے ساتھ اس کا شوہر یا اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہو تو کرے۔ کوئی عورت 2 دن کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم ہو پھر کرے۔ اور دوسرا یہ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہ رکھے یا روزہ نہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں، اور نہ ہی 2 نمازوں کو ادا کرے 2 نمازوں کے بعد، یعنی صبح کی نماز کے بعد نماز ادا نہ کرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد نماز ادا نہ کرے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کے لیے کجاوا نہ باندھا جائے، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصی اور تیسری مسجد نبوی شریف۔ اسی کے ساتھ ہمارا باب جو تھا یہ کتاب التہجد یہ پایا تکمیل کو پہنچی بخاری شریف سے۔ تو اس ابواب کے اندر آج کا جو درس ہے اس کے اندر یہ جو حدیث ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، اس پر ایک میں آپ کو کتاب پیش کروں گا مطالعہ کے لیے، وہ آپ نے کتاب مطالعہ کر لینی ہے، کافی تفصیلی کتاب ہے وہ، اس کو آپ نے اچھے انداز میں دیکھ لینا ہے۔